بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہندوستان میں شور برپا ہوگا۔ اب کیا وہ وقت آن پہنچا ہے؟ غزوہ ہند کا گھنٹہ بجنے کو ہے۔ پیشن گوئی نعمت اللہ شاہ ولی۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک پیشن گوئی ہے جس کو پڑھنے کے بعد اور حالات کو دیکھیں تو لگ ایسے رہا کہ یہ حالات اس طرف ہی جا رہے ہیں۔ غزوہ ہند سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ ہے ہندوستان میں یا مسلمانوں میں شور برپا ہوگا۔ میں آپ کو وہ پیشن گوئی پیش کرتا ہوں، پہلے اس کو پڑھتے ہیں پھر حالات کو دیکھیں گے۔ جو ابھی انہوں نے قانون ایک پاس کیا ہے جس میں خصوصاً مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کا شکنجہ اور ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ تو نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں ایک دو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے اور دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، حالات کے تناظر میں اس کو جانچنا بھی ہے۔ یہ آپ کے سامنے دیکھیں، پہلی لائن کے اوپر سے اینڈ سے دیکھیں۔ ان پیشن گوئیوں کا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاربعین میں نقل کیا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں فارسی کے اشعار میں لکھی گئی ہیں۔ اگرچہ یہ پیشن گوئیاں قطعی یقین نہیں دیتی، کہ یہ قرآن و حدیث نہیں ہے، لیکن ایک پیشن گوئیاں ہیں۔ البتہ ان میں سے کئی اشعار جو ہیں جو پیشن گوئیوں کے، ان کی جو احادیث کی وہ تائید کرتے ہیں، حدیث کی تشریح ہی وہ کرتے ہیں۔ کچھ پیشن گوئیاں صاحب مصنف نے یہ لکھا ہے، یہاں ہم ان کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، چوتھی لائن کے درمیان میں سے فرمایا کہ اچانک مسلمانوں کے درمیان ایک شور برپا ہوگا۔ اس بات کو سمجھیں، جو نعمت اللہ شاہ ولی یہ فرما رہے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کے درمیان شور برپا ہوگا، تو اس میں انہوں نے پاکستان کا مسلمان یا ہندوستان کا مسلمان ذکر نہیں کیا، یہ کہا کہ مسلمانوں میں شور برپا ہوگا۔ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ مسلمانوں میں کیسے شور برپا ہوگا۔ اگر ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اوپر شکنجہ سب سے زیادہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ایک نکر میں لگایا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا جب آپ ایسا کریں گے تو پھر مسلمان جو ہے وہ اشتعال میں آئیں گے، تو پھر ایک شور برپا ہوگا۔ ممکن یہی لگ رہا ہے ابھی جو انہوں نے قانون پاس کیا اس میں بھی مسلمانوں کو زیادہ ٹارگٹ بنایا ہے انہوں نے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا آگے دیکھیں۔ اس کے بعد پھر وہ کافروں سے ایک بہادرانہ جنگ کریں گے۔ جب ظلم اتنا ہو جائے گا، وہ پس رہے ہوں گے، تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے ان کو پھر کہ وہ جذبہ عطا کریں گے، وہ کہ تھک چکے ہوں گے، پھر وہ ایک بہادرانہ جنگ کریں گے ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ پھر محرم کا مہینہ آئے گا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار دے دے گا، وہ مسلح ہو کر جارحانہ اقدام کریں گے۔ پھر حبیب اللہ نامی ایک شخص جو اللہ کی طرف سے صاحب قرآن ہوگا، اللہ کی مدد کے ساتھ اپنی تلوار میان سے نکال لے گا۔ اب حبیب اللہ نامی شخص کے بارے میں اختلاف ہے، کئی لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش سے ہے، کئی لوگ کہتے ہیں صوبہ سرحد سے ہے، کئی کہتے ہیں افغانستان سے ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو مسلمانوں کا شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر، تو ایک شور برپا اچانک ہوگا، اور دوسری اقلیتیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی میدان میں ہے اس وقت، ان کا شکنجہ بھی ٹائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ غزوہ ہند کی شروعات ہوگی، تو اس کے بعد ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ تو ہندوستان جو ہے آپ کو پتہ ہے جب اس کے ملک میں یہ تھوڑی سی خرابی ہوگی تو پھر وہ دائیں بائیں حملے کرنے کی کوشش کرے گا، جو غزوہ ہند کی ابتدا کا باعث بنے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ مختصر ویڈیو میں نے بنائی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ حالات اسی طرف ہی جا رہے ہیں، حالات آہستہ آہستہ بن رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رکھے، اللہ ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی اللہ خیر فرمائے اور امت مسلمہ کو متحد کر دے۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا۔ السلام علیکم۔